مؤثر شہری اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ان کے درمیان اللہ کی طرف سے فیصلے کے نتیجے میں ایک تیسری مخلوق کی قسم بھی ہے۔ انسانوں ہی کے اندر کچھ افراد ہوتے ہیں جو ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں۔ ایک شہری ٹرانسجینڈر ہو بھی سکتا ہے، اور بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو اپنے درمیان ٹرانسجینڈرز کو پائیں گے، یعنی جن کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، جن کا جینڈر واضح طور پر متعین نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ مردوں سے بھی اور خواتین سے بھی ذرا مختلف نظر آتے ہیں۔ پہلی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے ان کو بالکل برابری کا سلوک ملنا چاہیے۔ ان کی حیثیت مردوں اور عورتوں کی طرح کی ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کی غرض سے ایک مختلف شخصیت رکھتے ہیں۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ان کی اس میں کوئی کمی ہے، نہ اس میں ان کی کوئی بڑائی ہے۔ وہ برابر کے انسان ہیں۔ ہمارے ہاں اب قانون میں ان کی برابری کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ وہ ہر طرح کے معاملے میں مردوں اور عورتوں ہی کی طرح برابر کے ذمہ دار بھی ہیں، رول بھی ادا کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے امکانات اور اپرچونٹیز بھی پرووائڈ کی جانی چاہیے، مہیا کی جانی چاہیے۔ ان کے لیے خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا۔ یہ ایک بہت گری ہوئی حرکت ہوتی ہے کہ انسان جب دوسروں کو اپنے سے مختلف پاتا ہے تو وہ ان کو تضحیک، مذاق کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ کسی صورت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، یہ ہمارے ہی بھائی بہنیں ہیں، یہ ہمارے اس ملک سے، معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بھی والدین ہیں، ان کے بھی بہن بھائی ہیں، اور یہ ہر حال میں اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی عزت احترام کیا جائے، اور ان کو کسی صورت بھی مذاق کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ اس معاملے میں اس سے آگے بڑھ کر ایک اور اہم ان کا حق یہ ہے، ان کو جو زندگی کی منجدار ہے، مین سٹریم ہے، اس میں پورا رول ملنا چاہیے۔ ان کو تعلیم ملنی چاہیے، ان کو مواقع ملنے چاہیے، اور پھر جو بھی معاشرے میں مختلف رولز کے لیے کمپٹیشن ہے، اس میں اگر یہ آگے بڑھتے ہیں تو یہ جتنا آگے بڑھیں اتنے ان کے لیے دروازے کھلنے چاہیے۔ یعنی یہ کہ ان کے اپنے ظاہری شکل و صورت اور انداز کے نتیجے میں جو ذرا مردوں اور عورتوں کے مقابلے میں فرق ہے، اس فرق کی وجہ سے ان کے معاشرے میں رول اور اپرچونٹیز، امکانات میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ٹیلنٹ، امکانات، آگے بڑھنے کی صلاحیت دی ہے جیسے کسی اور مرد کوئی عورت کو دی ہے۔ کچھ کے اندر زیادہ ہوگی، کچھ کے اندر کم ہوگی، لیکن انہیں ان کی ایک ظاہری تشخص کی وجہ سے ایک کمتر سٹیزن قرار دے دینا اور ان کو اپرچونٹیز، مواقع فراہم نہ کرنا، یہ زیادتی ہوگی، یہ دھاندلی ہوگی، اور یہ پورے معاشرے کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس لیے کہ معاشرہ ان میں سے بہت سے لوگوں کے اندر جو غیر معمولی ٹیلنٹ ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو اس میں معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا گیا تو یہ پھر معاشرے کی جانب سے عمومی
تکبر کا اظہار ہوگا، ایروگنس کا، اور تکبر انسان کی اخلاقی بیماریوں میں سے سب سے زیادہ قبیح اور ناپسندیدہ بیماری